أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا برہم عزیز، آج کے درس کا آغاز سورہ النحل کی آیت 112 سے ہوتا ہے. یہ آیت جدیدہ ہمارے ہاں کے چند اہم غیر قرآنی تصورات کی نہایت عمدگی سے تردید کرتی ہے. اس اعتبار سے یہ اس قابل ہے کہ اس کے مفہوم کو نہایت گہری توجہ سے سنا جائے. سب سے پہلا غلط تصور تو یہ ہے جو ہمارے ہاں عیسائیت کی رہبانیت کی وجہ سے عام ہو رہا ہے کہ یہ دنیا قابل نفرت ہے. اس کی خوشگواریاں، اس کی نعمتیں اس قابل ہیں کہ انسان ان سے دور بھاگے. بھوک اور پیاس کی زندگی خدا کے مقرب بندوں کا نشان ہے. جنہیں یہ حاصل ہے وہ سمجھ لے کہ انہیں زندگی کا مقصد حاصل ہے. اس کے برعکس دولت، عمارت، خوشگوار سامان و چیز، یہ سب کفار کی نشانیاں ہیں. یہ اس دنیا میں تو ان کو ملتی ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ ایک تصور ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر چلا آتا ہے. غریبی، مفلسی، بے کسی، بے بسی، یہ اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہیں. یہ عام تصور ہے اور ان کا دیا ہوا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین کے مغز کو لیے ہوئے ہیں. اصل اور حقیقت دین کی یہی ہے. ویسے جہاں تک دنیا قابل نفرت ہونے کا تصور ہے وہ تو آپ کو ہر محراب و منبر سے، ہر واعظ کی زبان سے یہ کچھ سنائی دے گا. دنیا قابل نفرت بھی ہے، اس سے دور بھاگو. 2 گھنٹے کے وعظ کے بعد پھر اگلا بات یہ ہوتی ہے کہ جو تمہاری جیب میں ہے وہ مجھے دے جاؤ. اس لیے کہ دنیا قابل نفرت ہے، نفرت والی چیزیں کیوں اپنے پاس رکھتے ہو. پہلا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا قابل نفرت ہے اور یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ ایسی جن سے دور بھاگا جائے. پھر دوسرا تصور یہ ہے کہ دنیا مزرع الآخرت ہے، یعنی یہاں صرف بونا ہے اور کھیتی پکے گی اور کٹے گی صرف قیامت میں جا کر. یعنی اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں سامنے نہیں آتا، یہ اگلی دنیا میں سامنے آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوتا ہے. وہ یہ کہ ہم کسی مقام پر کھڑے ہو کے ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر ٹھیک اور غلط کا اندازہ تو نتائج سے معلوم ہو سکتا ہے، اور اگر نتائج اس زندگی میں سامنے آ ہی نہیں سکتے تو کس طرح سے آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس روش پہ میں چلا جا رہا ہوں یہ صحیح ہے. اب اپنے اپنے ذہن کی چیز ہو گئی، آپ اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیجئے کہ ٹھیک ہے ہو گئی. دوسرے نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہوئی، تمہاری نماز ہو گئی بھائی. دوسرا کہتا ہے نہیں ہوئی. آواز آ گئی وہاں جو ابھی اگلے دنوں یہ چیز آئی کے ساتھ 10 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا. اب کیسے پتہ چلا کہ ہو گیا؟ ایک ذہنی چیز ہے، آپ مطمئن ہو گیا کہ ہو گیا. کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں صاحب وہاں ایک رات رہنا تھا، وہاں تو تم نہیں رہے، وہاں سے چلے آئے اس لیے حج نہیں ہوا. تو یہ چیز اگر نتائج کی بات ہو
تو وہاں تو کسی طرح سے کوئی شخص اپنے آپ کو نہ مطمئن کر سکتا ہے نہ فریب دے سکتا ہے. کبھی لیبارٹری کے اندر بھی یہ چیز ہوئی ہے کہ یہ ساتھ صحیح فارمولے کے مطابق بن گیا ہے یا نہیں بن گیا. وہاں تو فارمولہ ہے، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ کے نتائج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک اترا ہے یا نہیں اترا، دوبارہ کیجیے. نہیں قبول ہوا. قبول اس وقت ہوگا جب یہ اس فارمولے کے مطابق اپنے نتائج مرتب کر دے گا. اور اگر نتائج مرتب ہونے ہیں اگلی دنیا میں جا کر، آپ کی نگاہوں سے آج وہ زندگی اوجل، وہاں سے کوئی واپس آتا نہیں، تو تصوراتی چیز ہو گئی. میں پھر دوہرا دوں کہ اس کو یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ آخرت کی زندگی نہیں ہے. وہ تو ایک یقینی ہے، برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. میں کہہ لے رہا ہوں کہ اگر معیار یہی ہو کہ یہاں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا تو پھر آپ اس کے متعلق کبھی پرکھ نہیں سکتے. آپ کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ جس روش میں چلا جا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ دوسرا غلط تصور ہمارے ہاں. اور تیسرا غلط تصور یہ کہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے رزق چھین دیتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں، بس وہ اس کی موج ہے. جس کو چاہا اس نے بے اندازہ دے دیا، جس کے متعلق اس نے چاہا رزق نپا تلا دیا، جس کے متعلق چاہا اس کا بند ہی کر دیا. تو گویا اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں ہے. یہ ہے تیسرا تصور جو ایک باطل ہمارے ہاں آ رہا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس ابتدائی آیت میں ہی جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے، ان تینوں باطل تصورات کا ازالہ اور تردید ہو جاتی ہے ایک ہی آیہ جلیلہ کے اندر. اور بات قرآن سمجھاتا ہے مثال کے طور پر. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، بات سمجھو ایک مثال کے ذریعے. ان تینوں تصورات کی تصحیح ہو جائے گی. قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. ایک تھی بستی. بستی کے معنی بستی کے رہنے والے، ورنہ یہاں ظاہر ہے کہ وہ بستی کے مکان تو کچھ کھانے پینے کو نہیں مانگتے. جب بھی کوئی شہر کہا جائے گا، ملک کہا جائے گا، بستی کہا جائے گا تو اس کے معنی اس شہر، ملک یا بستی کے رہنے والے ہوں گے. ایک تھی بستی. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ اس مثال کے ذریعے سے قرآن نے وہ بنیادی تصورات غیر قرآنی جو ہمارے ہاں اس وقت بدقسمتی سے عین اسلام بن چکے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ان تصورات کی تردید ہوتی ہے، تغلیظ ہوتی ہے، تصحیح ہوتی ہے. بستی تھی آمنۃ مطمئنۃ، خارجی خطرات سے وہ امن میں تھی، دلوں کو اطمینان حاصل تھا. بڑی چیز ہے امن اور اطمینان. لیکن یہ امن اور اطمینان تو غاروں کے اندر، حجروں کے اندر، زاویوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر سب سے بڑا حاصل ہو جاتا ہے. یہی تو وہ پہلا دھوکہ ہے جو وہ دیتے ہیں کہ سب فقیر اپنی گزری میں جس طرح سے مست ہوتا ہے، کوئی خوشحال بھی اتنا خوش مطمئن نہیں ہوتا. بات اطمینان قلب کی ہے.
اور اطمینان قلب ہوتا ہے قناعت سے، اور قناعت کا مفہوم ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ توکل پہ بیٹھے رہو۔ توکل کے معنی ہے کچھ نہ کرو۔ صاحب دیکھیے، ہوس سے بندے مارے مارے پھر رہے ہیں، صحیح اطمینان اسے حاصل ہوتا ہے جو اس طرح سے کچھ نہ کرے، خدا کے توکل پہ بیٹھا رہے۔ بھوک کھا کے آتے ہیں تو آتے رہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے اس چیز کو ماپا جائے کہ کسی کو اطمینان حاصل ہے یا نہیں؟ اصل سے تو دل کا اطمینان ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کس طرح سے اس اطمینان کو صحیح اطمینان میں بدلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیفیت ان کی یہ تھی، یا تھی ہے رزقها رغدا من کل مکان، ان کی طرف ہر طرف سے سامان زیست، زندگی کا سامان، رزق چلا آتا تھا رغدن، ہر ایک کو پیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانے کو مل رہا تھا۔ امن تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی سرحدیں مضبوط ہو جائیں تو امن تو مل سکتا ہے۔ یہ جسے اطمینان کہا گیا ہے، تو اطمینان کے لیے تو بنیادی شرط یہ بتائی قرآن نے کہ ان کو بڑا اطمینان حاصل تھا۔ کیوں اطمینان حاصل تھا؟ چاروں طرف سے رزق چلا آ رہا تھا، حصہ چلا آ رہا تھا۔ رغدن، یہ نہیں تھا کہ آدھی آبادی رات کو بھوکی سوتی تھی، انڈر نرسمنٹ بھی نہیں تھا۔ ہر ایک کو سیر ہو کر کھانے کو ملتا تھا، اور رزق کے معنی صرف کھانے کی چیز نہیں ہے برادران عزیز، اسی لیے میں اس کا ترجمہ سامان زیست کیا کرتا ہوں، یہی اس کا ترجمہ۔ زندگی کی بنیادی ضروریات ہر ایک کو میسر تھی رغدن، فراغت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، من کل مکان، ہر طرف سے۔ اب یہی نہیں تھا کہ جو کچھ وہاں پیدا ہوتا ہے اسی پہ وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ جتنا ہے کھا لیجیے، نہیں، یہ انتظام کر رکھا تھا کہ اگر کمی واقع ہوتی ہے کسی اور جگہ سے آئے گا، لیکن کیفیت یہ ہوگی کہ ہر ایک کو بنیادی ضروریات زندگی مل رہی تھی، فراوانی سے مل رہی تھی، اطمینان سے مل رہی تھی، جگر پاس مشقتوں کے ساتھ نہیں مل رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ دل کا اطمینان دیکھ کر آپ روٹی حاصل کریں۔ وہ جو کیفیت تھی روٹی ملنے کی جس کے متعلق اقبال نے کہا کہ دین و دانش را غلام ارزاں بحد، دوسروں کا جو محتاج ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ کیا اس کا دین اور کیا اس کی عقل بڑی ہی سستی قیمت پر بیچارہ بیچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگلا ہے مصرع کہ تا بدن را زندہ دارد جان بے حد، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جان بیچ دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر جسم کی زندگی جان کی قیمت پر ملتی ہے تو اسے تو آپ نہ امن کہہ سکتے ہیں نہ اطمینان کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ قرآن کا برادران ابھی کتنے بڑے حقائق کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ امن میسر تھا، اطمینان میسر تھا، اس لیے کہ بنیادی ضروریات زندگی فراوانی سے ہر ایک کو ہر جگہ سے حاصل تھی۔ تو گویا ان ضروریات کے حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں تھا کہ انسان کو اپنی غیرت اور خودداری دیکھنی پڑے، کسی کا دست نگر ہونا پڑے، کسی کا آستہ افتادہ ہونا ہو اس کو۔ انسانیت کا شرف قائم تھا، اسے اطمینان کہتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ قائم تھا اور ہر ایک کو ضروریات زندگی بافرات ملتی تھی۔ غور کیجیے، یہ اس دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اس میں کہیں محتاجی، مسکینی، فروتنی، کہیں بھوک پیاس، یہ چیزیں کہیں آ رہی ہیں،
کیا چیزیں ہیں جن کو خدا اپنی نعمت اور آگے ہے کفارت بانعم اللہ، یہ انعامات خداوندی۔ جس قوم کو یہ کچھ حاصل ہو، یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے خدا کے انعام کا ایک حصہ آ گیا۔ یہ تمام چیزیں حاصل تھیں، اب یہ زندگی یا یہ دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق قرآنی تصور مل گیا ہمیں کہ جہاں یہ چیزیں اس کیفیت سے حاصل ہوں کہ ہر ایک کو اس کی بنیادی ضروریات زندگی ملے، شرط انسانیت، حمیت، غیرت اور عزت کو برقرار رکھتے ہوئے فراوانی سے ملے، ہر جگہ سے ملے، وہ قوم ہے جو کہہ سکتی ہے کہ ہم پر خدا کا انعام ہے۔ انعام کے مقابلے میں تو خدا کچھ بھی وہاں ہوتا ہے، آپ کا ذہن کہنے ہونے تصور آپ دیکھیے کس طرح سے اس کی تصویر روزانہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ کفارت بانعم اللہ، عام ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس قوم نے خدا کی ان نعمتوں سے انکار کیا۔ انکار کیا کیا مانے؟ یہ جو کاف سے رے کا مادہ ہے جس میں کفر نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے چھپا کر رکھنا کسی چیز، اور اسی اعتبار سے اس سے پھر مجازی معنی آگے چل کر انکار کے بھی ہو گئے، کسی کے بھی ہو گئے۔ بنیادی معنی اس کو چھپا کر رکھنے کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ انعامات، یہ چیزیں ملی اس لیے تھیں کہ ان کو تمام بندوں کے لیے سامان ریزق کے طور پر کھلا رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا یہ کہ ان کو چھپا کر دبا کر رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ہے انعامات خداوندی سے کفر۔ عام طور پر اس کا ترجمہ ناسپاس گزاری یا ناشکری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پھر الفاظ دھوکہ دینے والے ہیں، اس لیے دھوکہ دینے والے کہ ہمارے ہاں ان کا مقصود کچھ اور ہو گیا ہے۔ مفہوم یہ رہ گیا کہ اگر آپ اپنی روٹی کھا کے کہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو یہ تو شکر نعمت ہو گیا، اور جس نے یہ نہیں کہا وہ ناشکرا ہو گیا۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ شکر تو عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے، کہتے ہیں جس بکری کے تھن دودھ سے اتنے بھرے ہوئے ہوں کہ چلتے چلتے بھی اس میں سے وہ قطرے ٹپک رہے ہوں، اسے شکر کہتے ہیں۔ زندگی کا اتنا بھرپور ہونا، اتنا فراوانی اور فارغ جالی سے یہ چیزیں ملنا کہ پھٹکتا ہوا جان بھارت کے سامنے آیا ہوا ہو، یہ تو شکر نعمت ہے۔ اور کفران نعمت ہے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے اس کو دبا کر چھپا کر رکھا ہوا ہے، اپنی ہی ذات کے لیے، کسی اور کے لیے وہ نمایاں طور پر سامنے بھی نہ آنے پڑ جائے۔ یہ چیزیں برادران عزیز بڑی گہری توجہ سے سمجھنے کی ہیں کہ کفران نعمت جو قرآن نے یہاں کہا ہے اس کے معنی کیا ہے، کس طرح سے ایک قوم کفران نعمت کرتی ہے۔ اس لفظ کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے۔ اس قوم نے کفران نعمت کیا، یہ کیا اس قوم نے، نتیجہ کیا ہوا؟ سنیے نتیجہ یہ نہیں کہ قیامت میں جا کے جہنم میں داخل کر دی جائے گی، ٹھیک ہے وہاں تو جہنم میں داخل کی جائے گی، لیکن یہاں کی جہنم اور وہاں کی جہنم الگ نہیں ہے، تو مسلسل ہی چلی جا رہی ہے، یہیں سے جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ سنیے وہ جہنم کیا ہے؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خدا کے قانون مقاصد عمل نے اس قوم کو خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دی۔ کہیے اس کے دو معنی کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ خوف، اور خوف تو آپ جانتے ہیں جو بھی دوسرے کا دست نظر ہوا اپنے سامان ریس کے لیے
خوف تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر آتا ہے. وہ قلب کس طرح سے بے خوف یا مطمئن ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو. وہ تو ہر وقت اس کا دل دھڑکتا رہے گا کہ اب پوری سیاد میں بھی اب قبض کا در کھلا. کہا کہ اس قوم کو ہم نے بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. عزیزان من، جس قوم کی کیفیت یہ ہو جائے قرآن کے الفاظ میں، بھوک کا عذاب یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ضروریات زندگی فراوانی سے ملے ہی نہیں، ملے تو نہایت جگر پاس مشقتوں کے بعد ملے، اس انداز سے ملے کہ ہر ایک کا دل دھڑکتا رہے، ہر ایک خواہش ہو، اطمینان نصیب نہ ہو، وہ رغدن من کل مکان جو تھا وہ کیفیت نہ ہو. جنت کے متعلق جو قرآن نے کہا تھا وہاں بھی تو یہ کہا ہے، یاد ہے آپ کو قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں جو قرآن نے کہا ہے کہ جنت کی خصوصیت یہ ہے فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، رغدن حیث شئتم ملنے، کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ تم جہاں بھی کہیں ہو تمہیں فراوانی سے زندگی کی ضروریات ملتی چلی جائے. یہ ہے جنت کا معاشرہ. جہنم اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ خدا نے اس قوم کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. خدا نے مبتلا کر دیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجیے تھا عذاب کا حد نہ ہو، یہ لکھا ہے اس نے، کہا ہے اس نے. آ جائیے اب تیسرے غلط تصور کی طرف کہ یہ تو سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ جو مجبور اس معاملے میں، اس نے شاید رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور مائٹ جو ملین ہو جاتا ہے اس کے مکان کے بعد لکھا ہوتا ہے حاضر من فضل ربی، کہ صاحب میرا اس میں کچھ کوشش میں اس کا دخل نہیں ہے، یہ تو سارا اس اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اور فضل ربی جو ہے وہ تو آپ اصطلاح جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہاں استعمال ہوتی ہے. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اب یہاں یہ بات آ گئی کہ خدا نے اس قوم کو مبتلا کر دیا خوف اور بھوک کے عذاب میں. فاصلہ بھی لیجیے تاکہ آیت پوری ہو جائے. دماغ کانو یسنعون، وہ جو اپنی کاریگریاں کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا. دماغ کانو یسنعون، اور پھر لفظ یسنعون یہاں جو آیا ہے برادران عزیز، آتا کہ یہاں یا ملون بھی آ سکتا تھا یا تعلون بھی آ سکتا تھا. جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ جس قسم کی ان کی کارگزاریاں تھیں، یسنعون، یہ مصنوعی کا لفظ آپ کو معلوم ہے، سمے تو حرفت آپ جانتے ہیں نا، یہ ہے سواد نون نہیں ہے. یعنی ایک تو وہ قانون تھا جو قانون خداوندی تھا. قانون خداوندی یہ تھا کہ جو کچھ ہم نے اس زمین میں پیدا کیا ہے وہ نئے انسانی کی پرورش کے لیے ہے، اسے کسی کے لیے رہنا چاہیے. یہ تو تھا خدا کا بنایا ہوا قانون، خدا کا بنایا ہوا نظام. اور ایک یہ انسانوں کی اپنی صنعت کاری کا ایک مصنوعی بنایا ہوا نظام تھا جس کے تابع جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے بیٹھ گیا. دماغ کانو یسنعون، مین میڈ لاز، مین میڈ سوشل لاز، یہ ہے صنعت کاریاں. اقبال نے بھی یہ جو تہذیب مغرب ہے انسانوں کا بنائے ہوئے نظام، اس کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینا کاری. صنائی یہ ہے وہ صنعت، یہیں سے وہ چیز ہے. دماغ کانو یسنعون. کس قدر واضح ہو گئی باتیں برادران عزیز تینوں اس میں. کسی قوم کو سامان زیست کا فراوانی، امن اور اطمینان سے ملنا خدا کے انعامات.
اس قوم کا بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہو جانا خدا کا غضب، اور یہ کچھ ہوتا ہے انسانوں کے اپنے خود ساختہ نظام و قوانین کے نتیجے میں. یہی ٹیسٹ ہو گیا. قیامت تک کی تو تاریخ ہی اس میں نہیں پڑتی برادران عزیز. ہر قوم اپنی حالت کو دیکھ سکتی ہے. اگر اسے یہ چیزیں میسر ہیں تو خدا کی انعامات یافتہ قوم ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس قوم پر خدا کا غضب ہے. یہ چیزیں یہ کہہ کے مطمئن ہو جانا یا اپنے آپ کو فریب دے دینا کہ شاید یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، بندے بشر کا تو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کی غلط آنی جیسے جو کچھ ہم چاہتے تھے، جو انداز ہم نے قائم کیا تھا اس میں قائم رہتے تو اس کا نتیجہ تو وہ ہوتا کہ ہر ایک کو رغباً یہ چیزیں ملتی. یہ تمہاری اپنی صنعت کاری ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کو دبا کے ڈر جاتے ہیں اور باقی پھر بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور جو چھپا کر بیٹھنے والے ہیں امن اور اطمینان تو انہیں بھی نصیب نہیں ہوتا. خوف کا عذاب تو پوری قوم پر آیا ہوا ہوتا، اطمینان تو ساری قوم کا چنا ہوا ہوتا. بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. انہی میں سے ایسا بھی اٹھا کہ جس نے کہا کہ یہ قانون خداوندی کے خلاف ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا نظام، یہ انسانیت کچھ ہے. لیکن فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے کہا جا کہیں کا آ گیا بڑا موت. ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی نظام ٹھیک ہے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اس لیے تباہی اس قوم کے اوپر آ گئی. ظالمون ظلم کے معنی تو اب تک آپ کے ذہن میں ہوں گے. جس شے کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو، یہ بنیادی معنی ہے ظلم. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ کیفیت ہے وہاں کوئی سے اپنے صحیح مقام پہ ہوتے ہی نہیں. وہاں تو مقامات متعین کرنے کے معیاری کچھ اور ہو جاتے ہیں. رزق جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں کوٹھیاں بھری ہوئی. معاشرے کے اندر جو مقامات و مدارج متعین ہوتے ہیں ان کے معیار بدلے ہوئے. دماغ وہم ظالمون، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں اس قسم کا نظام مقرر کر رکھا تھا کہ ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہوئی تھی اور کوئی طے اپنے صحیح مقام پر رہی نہیں. اس لیے فأخذهم العذاب، خدا کے اس عذاب میں وہ مبتلا ہو گئی. وہی لباس الجوع والخوف، خوف اور بھوک کا عذاب اس قوم پر مسلط ہو گیا. یہ مسلط کیسے ہوتا ہے عذاب خدا کا؟ اس کے متعلق قرآن کریم نے مختلف مقامات میں وضاحت کی ہے. ایک تو کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے بھوٹان آ جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے ہوئے ہی ایک دم سے ایک زلزلہ انگیز تھرتھراہٹ سی پیدا ہوئی فوراً. اور ایک کیفیت وہ ہے جس طرح سے تبدیل آیا کرتی، جب اس کی نشانیاں محسوس آپ کے سامنے آتی ہیں. ٹیمپریچر ہائی ہونے لگ گیا، کھانسی نے زور باندھ دیا، کبھی خون میں تھوک بھی آ گیا، اس دن جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہم. اور جب وہاں جا کے اس کی تشخیص ہوتی ہے سرے کے نیچے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اتنا عرصہ؟ یہ تو تیسرے درجے میں پہنچ چکا ہوا ہے، 2 برس سے شروع ہوا ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ عذاب تو مدت سے مرتب ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا، محسوس طور پر اب تمہارے سامنے ہی آیا ہے.
یہی قومیں اور یہی ان کا عذاب کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، وہی لفظ ظالمون جہاں آیا ہے، ریفرنس لکھ لیجیے گا 21/11، 21/11/12، وہ کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، کتنی ہی قومیں کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں اس لیے کہ وہاں ظلم ہوتا تھا، ظلم کے معنی سامنے آ گئے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے آ کر لے۔ اب دیکھیے کہ وہ عذاب آتا کس انداز سے، کہا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، وہ عذاب غیر محسوس طور پر تو ایک عرصے سے مرتب ہو رہا تھا، وہ تو عمل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب بھی غلط قدم آپ کا اٹھنا شروع ہو جائے کسی طرف، وہ اسی وقت سے وہ جسے آپ تباہی کہتے ہیں اس کی ابتدا تو وہیں سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ بتدریج ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جو تدریجاً جانا ہے یہ غیر محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما احسوا باسنا، عجیب لفظ، جب ہمارا یہ عذاب محفوظ طور پر ان کے سامنے آ گیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ دبے بھاگنے اٹھتے، محفوظ طور پر جب سامنے آ گیا۔ حالانکہ غلط روش ایک عرصے سے شروع ہو رہی تھی، اس کا ایکیومولیٹو ایفیکٹ جب آپ کے سامنے کمپلیٹ شکل میں آتا ہے، اس وقت انسان اس سے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ بات اردو کیا انداز، ہمارے قانون مقافات نے آواز دی مت بھاگو، بھاگ کے کہا جا سکتے آپ کو وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور چلو لوٹ کر وہیں انہیں محلات کے اندر، وہیں جہاں تم نے اتنے ذخائر جمع کر رکھے ہوئے تھے، وہیں جہاں تم دوسروں کی محنت پر اس سے سامانیوں کی زندگی بسر کرتے تھے، چلو وہیں ورجعوا، لوٹ کر چلو، بھاگ کہاں رہے ہو اب تم، کیا بات، چلو بھاگ کر وہیں واپس چلو اپنے وہاں، ماں اترفتم فیہ ومساکنکم، چلو ان محلات کے اندر جہاں بیٹھے ہوئے کیفیت یہ تھی کہ کسی محتاج و غریب کا تمہارے باہر کے فاٹک سے اندر قدم نہیں آ سکتا تھا، چلو وہاں ماں اترفتم فیہ، جہاں تم دوسروں کی کمائی کے اوپر ایس کمانیاں کیا کرتے تھے، چلو وہاں واپس چلو، کیوں چلو، لعلکم تسألون، کہا کہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے دیا تھا اتنا کچھ۔ آپ نے دیکھا برادران ابھی عذاب کیسے آتا ہے، جب محسوس شکل پر سامنے آتا ہے تو پھر بھاگنا شروع کرتا ہے انسان اس، لیکن جب وہ محسوس طور پہ سامنے آئے تو پھر تو بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے پھر تو ہمارا قانون مقاصد پیچھے سے آواز دیا کرتا ہے کہ مت بھاگو، تم بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے، لوٹو واپس آؤ انہی مقامات پر جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہو اس وقت، تاکہ تم سے وہاں حصہ زمین برسر زمین انداز سمجھانے کا ہے، یہ وہاں کھڑے ہو کہ یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ تو صحیح ہے کہاں سے لیا تھا، اور یہی چیز ہے جو خلافت اور ملوکیت میں فرق پیدا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ خلافت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا بات تھی اس مرد کی جو قرآن کا اس قدر باخبر تھا، دو لفظوں میں بات کی، کہا کہ بات تو بڑی آسان سی ہے، کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ ہے خلافت، خدا کے قانون کے مطابق لیے، اس کے قانون کے مطابق خرچ کیا،
حکومت خدا بندی قائم ہو گئی. یہ ہے جو پوچھا جائے گا، وہاں تم سے پوچھا جائے گا کہاں سے لیا اور کیسے خرچ کیا. بس اس کے جواب پہ سب کچھ محفوظ ہے. عذاب یہ ہے برادران عزیز جو خدا کی طرف سے قوموں پر آتا ہے. دماغانو یسنعون تمہارے خود ساختہ قوانین اور نظام کا نتیجہ ہوتا ہے. کہاں اب مخاطبین سے بات کی کہ دیکھو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. خدا نے جو سامان زیست اس طرح سے بے مزد و معاوضہ بخیر دیا ہے اس مادہ ارض پر، پوری نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھاؤ پیو جائز طریق پر طیباً نہایت خوشگواری سے. ابھی میں عرض کروں گا کہ حلال کے ساتھ طیب کا لفظ لانے کے معنی کیا ہوتے ہیں قرآن میں. یہاں جو بات کہی وہ یہ کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ آ گیا وہاں شکر نعمت، وہاں تھا کفر نعمت. کفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کفران نعمت انہوں نے کیا کہ وہ سب کچھ جس کے ہاتھ آ گیا سمیٹ کے بیٹھ گیا. نتیجہ اس کا امن اور فراوانیاں چھن گئیں، خوف اور بھوک کا عذاب مسلط ہو گیا. یہاں کہا کہ جو کچھ دیا گیا ہے اسے حلال و طیب طریق سے کھاؤ. اس دیے ہوئے کا کفران چھپا کے رکھ لینا، سمٹا کے رکھ لینا اس حلال کو حرام کر دیتا ہے. لہذا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اور آگے ہے ان کنتم ایاہ تعبدون. ترجمہ عام اس کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، وہاں لکھا ہوگا اگر تم صرف خدا کی طرف سے کرتے ہو تو. ارے یہ جتنے دبا کر بیٹھنے والے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے کرتے ہیں. صبح کے وقت اٹھتے ہوئے مہاجن ہے تو بھکتی کرتے ہیں. آپ کے یہاں والے بھی اللہ اللہ تو سب کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ پرستش کرنے کا یہاں ان چیزوں سے تعلق کیا آیا؟ پرستش تو میرا برادران عزیز ہر حالت میں ہو رہی ہے. یہ کیا چیز ہے جس کو تعبدون کہا گیا؟ آپ کو تو شاید اب یہ معلوم ہوگا کہ عبادت یا عبودیت کے معنی ہے قوانین کی معصومیت اختیار کرنا. اگر تم اسی کے قوانین کی معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو کسی اور کی نہیں تو پھر تو تمہاری کیفیت یہی ہوگی کہ کفران نعمت نہیں ہوگا، شکر نعمت ہوگا. دبا کر چھپا کر نہیں بیٹھنا ہوگا، رزق کو ضروریات کے لیے عام رکھنا ہوگا. اور جو ہے نا ان کنتم ایاہ، صرف اگر تم اسی کی معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو تو پھر یہ کیفیت تمہاری ہوگی. اور اسے تو بہت پہلے قرآن کریم بتا چکا ہوا، شروع میں ہی پہلے ہی پارے کے شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں 21-22 آیات سورہ بقرہ کی 2/21-22 2/21-22 عظیم اعلان ہے برادران عزیز ابتدا ہی میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، وہی لفظ عبادت یہاں موجود ہے. اے نوع انسانی، صحیح طریقے زندگی یہ ہے کہ تم صرف خدا کے قوانین کی شکایت اختیار کرو، صرف اس کی معصومیت اختیار کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ کہ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی ضروریات کے لیے چیزیں دی، تمہیں بھی، تم سے پہلے جو تھے ان سے بھی، تاکہ تم زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ سکو، محفوظ رہ سکو. تقویٰ اسے کہتے ہیں. آگے وہ بات آئی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم.
وہ خدا کے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو ایک ٹھکانہ بنا دیا، ٹھکانہ دیا تم اس کو، آسمان کو ایک چھت بنا دیا، بارش برسائی وہاں سے، زمین سے تمہارے لیے پھل اور فصلیں پیدا کی کھانے کے لیے، یہ سب رزق لکم، لکم کو دیکھیے، یا یہ الناس سے بات شروع ہوئی تھی، پوری انسانیت کے لیے۔ اگر الناس میں سے کوئی ایک بھی ایسا رہ جاتا ہے جس کا حصہ اس رزق کے اندر نہیں ہے، تو یہ خدا کی اس عبودیت کے خلاف چلا جائے گا، کیونکہ اس نے الناس کو مخاطب کیا ہے اور رزق لکم کہا ہے، اے نو انسانی تمہارے لیے یہ سامان عزیز تھا جو ہم نے بلا مفت معاوضہ اس معاہدہ زمین کے اوپر بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس میں یہ جتنی چیزیں تمہیں رزق کی پیدائش کے لیے دی ہیں ہم نے، خدا کے ساتھ اوروں کو اس کے اندر ہمسر نہ بنا دیا کرو۔ یہ ہمسری کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو خدا کی ہیں، اسی کی ملکیت ہے، ان چیزوں میں کسی دوسرے کی ملکیت کو تصور کر لینا خدا کی ہمسری ہے۔ یہ صرف اس کی ملک ہے۔ کسی اور کو مالک بنا کے یہ اختیار دے دینا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرو، ان کو رکھو، ان کو کسی کو دو، یہ تو خدا کے ساتھ ند مقرر کر دینے والی بات ہے، اندازن من دون اللہ ہے۔ تو توحید کے معنی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں صرف ایک خدا کی ملکیت کے اندر رہیں، اور اس نے جو کہا ہے کہ ہم نے انہیں الناس کی زیست اور زندگی کی ضروریات کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کے مطابق ان کی یہاں تقسیم و تعویض ہو، پھر تو یہ ہے خدا کی عبودیت۔ اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اندازم من دون اللہ کو تم اس کے ساتھ ملا رہے ہو، خدا کے علاوہ دوسرے ہم سب تم بنا رہے ہو۔ اگر تم ان میں یہ تسلیم کرتے ہو کہ کسی اور کی بھی اس سے ملکیت ہو سکتی ہے، اور یہ ہے ان تم ایاہ تعبدون، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبودیت اختیار کیے ہوئے ہو، صرف اس کی معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو، تو پھر ان تمام چیزوں کے لیے شکر نعمت کا طریقہ اختیار کرو، کفران نعمت کا نہیں، چھپا کر رکھنے والی بات نہیں۔ یہاں کہا حلالا طیبا، مختلف مذاہب میں حرام اور حلال کا مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی اور پہچان کا طریقہ آپ کے پاس نہ بھی ہو، اگر کہیں گائے کا گوشت آئے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو اسے نہیں کھاتا، پتہ چل جاتا ہے کہ ہندو ہے۔ ایکسپشن کو چھوڑ دیجئے، آپ کے یہاں بھی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ سور کھاتا ہے۔ یہ حد بندیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے امتیازی نشان بن جاتے ہیں۔ ان حد بندیوں کو بڑا ہی واضح ہونا چاہیے، ایسا واضح کہ اس کی پہچان میں کوئی دقت ہی پیش نہ آئے۔ اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ یاد رکھو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہی چار چیزیں سارے قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا ہے حلال و حرام کا، صرف یہ چار ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ہم نے حرام کیا تم پر مردار، بہتا ہوا لہو،
خنزیر کا گوشت، یہ 3 چیزیں تو فزیکل کی ہیں، اور چوتھی چیز ہے جس کا تعلق عقیدے سے آپ چاہیے، ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوخ کر دی جائے۔ یہ چیزیں ہیں جنہیں اس نے حرام قرار دی، اور اس کے بعد انسان کی کبھی کمزوری جو تھی اس کو سامنے رکھا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن اگر کسی کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ وہ مجبور ہو جائے بھوک سے، اسے اجازت ہے کہ ان میں سے جو کوئی چیز زندگی بخش اس کے لیے ہو اس کا استعمال کر لے، صرف اس حد تک جس حد تک اس کی فوری ضرورت پوری ہو، سرکشی کے لیے نہیں، قانون سیکھنے کے لیے نہیں، لذت کے لیے نہیں، صرف اس مقصد کے لیے۔ اگر وہ یوں کر لے تو اس حکم کی نافرمانی سے جو اس کی ذات کی کمیاں آنے والی ہیں اس سے ہم اس کو محفوظ کر دیں گے، اس لیے کہ ایک قدر ضرورت کے ماتحت ہے، اس سے ہم اس کو محفوظ کر دیں گے، اس لیے کہ ایک قدر ضرورت کے ماتحت اضطراری حالت میں ہم نے ہی اجازت دی تھی اسے ان چیزوں کی، اس لیے اس نے ان کا استعمال کیا ہے۔ یہ جرم کی چیز نہیں ہے۔ یہی چیزیں ہیں جنہیں قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ اگلی آیت بھی ساتھ بڑھا دو تو بات صاف ہو جائے گی، اور پھر اس چیز کا جو حلال کے ساتھ طیب کہا گیا ہے مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ یوں نہ کر دیا کرو کہ منہ پہ جو بات تمہارے آ گئی اس کے بعد کہہ دیا کہ صاحب یہ بھی حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ، اور اس سے مرتب کرنی شروع کر دو تم اپنی۔ وہ تمت کرنے تو ربے کا صدقم واضح، ہم نے اس کتاب کو ناتمام نہیں چھوڑا ہے۔ جو باتیں ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دی تھی ان کو مکمل طور پر اس کے اندر ہم نے دے دیا ہے۔ لہٰذا جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہی چیزیں حرام ہیں تو اس کے بعد تم بیٹھ جاؤ اور اس کے حصے مرتب کرنی شروع کر دو۔ آپ دیکھیے کہ شدت سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرنے بیٹھ دو کہ خود ہی حاضہ حلال حاضہ حرام کہنا شروع کر دیے، یہ حرام، یہ حلال، یہ حلال، وہ حرام۔ میں ڈاکٹر ہوں اللہ کہے گا، یہ تو اپنی طرف سے تم کو چیزیں وجہ کو منسوخ کر کے اس طرح ہے، یہ تو خدا کے خلاف۔ کیا خدا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر داخل کرنی چاہیے؟ یہ چیزیں تو خدا نے چاہیے، اور اس کے بعد آپ چلے تم اللہ میاں کو پڑھانے کے لیے کہ نہیں سرکار اس میں بہت سی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، ان کا بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ یاد رکھو، جو لوگ اس طرح سے افترا کرتے ہیں خدا کی طرف، اپنی طرف سے ایک چیز وجہ کرتے ہیں، خدا کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت حقہ کا حکم یہی ہے، یاد رکھیے ان کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب کیا بات کہہ دی، متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ اس قسم کی مذہبی پیشوائیت سے کوئی تھوڑا سا فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کتنی بڑی تباہی ہوتا ہے۔ یہ حرام اور حلال کی فہرست مرتب کرنا بڑا اہم سوال ہے۔ جب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اگر یہی چیزیں ہیں جو حرام ہیں
اعتراض یوں کیا جاتا ہے جیسا قرآن پیش کرنے والا اپنی طرف سے ایک لسٹ دے رہا ہے، تو اعتراض اس سے ہوتا ہے یہ کہ اگر یہی چیزیں ہیں جو حرام ہیں تو بتائیے صاحب چوہا کھا لیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ چوہا تو وہ بھی نہیں کھائے گا۔ اپنی طرف سے سمجھتے یہ ہیں کہ بڑا میدان مارا صاحب ہم نے لاجواب کر دیا ان کو، صاحب بتائیے تو صحیح سے حلال سمجھتے ہیں اس کو؟ قرآن کا اعجاز دیکھتی برادران میں بھی، حلالن طیبن، جو چیزیں حلال ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے بھی خوشگوار ہے انہیں کھاؤ، یہ حلال ہے۔ ہمارے نزدیک خوشگوار نہیں، قوموں کے اندر جو چیزیں متواتر چلی آتی ہیں اس سے 10 چیزیں ناخوشگوار ہو جاتی ہیں۔ ایک جانی بچے کے ہاں گوشت کا تصور بھی کرا دیتا ہے اسے، ہمارا بچہ کس مزے سے ابھی چوستا رہتا ہے، اب جو بچپن سے اس کو ایک تعلیم مل رہی ہے اس سے کاٹ نہیں چاہتا، گائے کا گوشت نام سن کے ہری ہری کر کے ہندو بھاگ اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کہتے ہیں کہ لذیذ کباب ہی گائے کے گوشت کے ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک متوارث ایک چیز جو قوموں میں چلی آتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، اس سے تصور پیدا ہو جاتا ہے ذہن میں، اس کی روح سے گھنانے لگ جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی شے کے متعلق کسی قوم کی اپنی عادت، متوارث کسی قسم کے رواج یا کسی اور وجہ سے کسی شے کے متعلق آپ کو وہ شے ناخوش، لیکن اس کے متعلق اگر یہ کہا جائے گا کہ یہ حرام ہے، یہ خدا کی طرف ایک چیز منسوخ کرنا، کیونکہ حرام اور حلال کا اختیار اس نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ تحریم دیکھی جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں کہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، زبانی کہہ رہا ہوں الفاظ غالب بن گئی، اے نبی خدا نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے اوپر حرام قرار دینے والے؟ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا حرام قرار دینا، نہ کھانا اور بات ہے، اس میں چیزیں ہم نہیں کھاتے۔ چوہا چھپکلی کی کیفیت تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ شراب حرام جیسی چیز، ناجائز جیسی چیز کسی شرابی کے پیالے میں بھی چوہیا کر دے تو شراب ڈھیل دیتا ہے وہ۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے یہاں ہمسایہ قومیں ہیں جو چین کی قومیں یا اس قسم کی قومیں، ان کے ہاں اس قوم کے اندر ان چیزوں کو قابل نفرت نہیں سمجھا جاتا، وہ نہایت مزے سے ان چیزوں کو کھاتی ہیں۔ طیب ہے یہ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک طیب نہیں۔ یا طیب کے متعلق ڈاکٹر فیصلے کر سکتے ہیں، ایک ہی چیز ایک وقت میں بالکل خوشگوار ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، برسات کے موسم میں ہلکا سی سے آ کے امرود کے اور یہ کھیرے کے جو ٹوکرے ہوتے ہیں ان کو انھیل دیتا ہے، امتناعی حکم جاری ہو جاتا ہے کہ اس موسم میں یہ چیز قطعاً نہیں بکے گی، قطعاً نہیں کھائی جائے گی۔ کیا ہوا؟ یہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، طیب نہیں رہی۔ صحت کے اعتبار سے طیب رہنا، انفرادی حسن ذوق کے اعتبار سے کسی چیز کا طیب نہ رہنا، مضر ہونے کے اعتبار سے طیب نہ رہنا، ویسے ہی طیب نہیں چاہتی طیب نہ رہنا، طیب نہیں رہی، حرام نہیں ہو گئی وہ چیز برادران ابھی۔ اس لیے یہ کہنا اس کے بعد کے ساتھ اگر یہی چیزیں حرام ہے تو بتائیے کتا حلال ہے؟ حلال ہے، طیب نہیں۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ صدیوں سے ایک قوم کی دل کے اندر جو گرہیں پڑ جاتی ہیں اس کے لیے یہ شاید لفظی زبان پہ لانا حلال ہے، کچھ اندر سے بول کا ہوتا ہے، کچھ بغاوت کی اندر سے ہوتی ہے، یہ اس متواتر عقیدے کا اثر ہوتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے برادران عزیز کہ یہ 3 چیزیں تو ایسی حرام کہ ہمارے ذہن میں
آتا ہے تو کبھی تو کن آتی ہے، مردار، سور کا گوشت، لہو اور ماؤ ان کے متعلق تو وہ تو چیزوں کی حساب، یہ تو بزرگوں کا تجرب ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کو تو اگر ایک ہاتھ میں لیا جائے تو کاٹا پڑتا ہے، ہمیں بھی پڑا تھا، وہ تو دو ہاتھوں میں لینا پڑتا ہے۔ اتنا وہ واجب العزت واجب الاحترام ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن نے جو چوتھی بات کہی ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جائے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقیدے کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں قطعاً حرام قرار نہیں دیا گیا، متوارث عقیدے کی روح سے ہمارے سامنے نام آتا ہے تو جھرجھری آ جاتی ہے اس سے، اور عین وہ چیز جسے قرآن نے بنفس صریح حرام کی فہرست میں چوتھی چیز بنایا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں غلط عقیدہ چلا رہا ہے، اس کے متعلق کوئی چیز ایسی نہیں جس کو مکروہ بھی سمجھا جائے، قطعاً ذہن میں یہ نہیں آتا۔ بڑے فخر سے دیکھ کھڑکتی ہے، پکاتا بھی بڑے فخر سے ہے، باندھتا بڑے فخر سے ہے، کھاتے بڑے فخر سے ہے، اور اس سے ثواب ہوتا ہے۔ آپ سوچیے برادران، حرام و حلال کے متعلق کیا کہا ہے قرآن نے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتت کا مقصد قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا جو انسانوں نے خود اپنے لیے وضع کر رکھی ہے، یہ ان بوجھوں کی سلوں کو اٹھا پہنچے گا جس کے نیچے انسانیت دبے چلے آ رہی ہے۔ برادران عزیز، یہ زنجیریں اور حد بندیاں صرف خدا کا حق ہے یہ کہ انسانوں کے اوپر کسی قسم کی پابندیاں عائد کرے، اور یاد رکھیے یہ پابندیاں بھی اس نے کسی اپنی مصلحت کے لیے نہیں عائد کر رکھی کہ اس کا کوئی کام ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری کھیتی ہے اللہ میاں کی، یہ میدتا اور دما اور اللہ نے خنزیر پال رکھے ہیں، اس نے باڑ لگا رکھی ہے، خبردار ان کو کوئی نہ چھوڑے، میرا مرغی کھانا ہے۔ معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم جو چند پابندیاں تم سے عائد کرتے ہیں تو اس لیے کہ اس سے تمہاری ہی ذات کی نشو نما ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری ذات میں وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں پابندیوں سے۔ پابندیاں بڑی ضروری ہیں برادران عزیز زندگی کے اندر۔ پابندی نہ ہو تو زندگی تو ایک طرف، کھیل میں بھی مزہ نہیں آتا۔ کوئی کھیل بغیر پابندی کے کھیل کے تو بتائیے۔ ہر کھیل کے لیے بھی آپ کے یہاں کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، لطف اس میں ہوتا ہے۔ انسانی ذات کی وسعتوں کے لیے کچھ پابندیوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن پابندیاں ایسی نہیں کہ جو ان کو جکڑ کر رکھ دے۔ اسی لیے لفظ حلال کے معنی ہے رسیوں کو توڑ دینا۔ جن رسیوں کے اندر انسانوں نے اپنے آپ کو جکڑے رکھا تھا ان کو تو توڑ دیا۔ تھوڑی سی پابندیاں جو تابو جن کے متعلق اس نے سمجھا کہ جن کا پوری انسانیت کے سامنے رکھ کے اس نے پابندیاں یہ عائد کی۔ یہ آیت ایسی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ یہ تو جہاں یہ آیت آئے گی اپنے مقام پہ وہاں عرض کروں گا جہاں یہ ضمن آیت آئی ہے، وہاں میں بتاؤں گا کہ یہ چیز قرآن نے انہیں چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا ہے۔ یہاں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ حرام کون کون سی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ جن چیزوں سے آپ کو گھن آتی ہے یہ چاہیے کہ یہ میرے لیے طیب نہیں ہے، خوشگوار نہیں ہے۔ اور طیب کی تو جیسا میں نے عرض کیا ہنگامی طور پہ بھی بعض چیزیں تمہارے اوپر
پابندی عائد کر دی جائے گی، ڈاکٹر پابندیاں عائد کرے گا، حفظان صحت والے پابندیاں عائد کریں گے، اور آج کا ذوق سلیم پابندیاں بھی عائد کرے گا، لیکن انہیں حرام نہیں سمجھنا چاہتے۔ حرام کے متعلق تو قرآن نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہودیوں پر بہت سی چیزیں حرام قرار دی تھی، مثلا ما قصصنا علیک من قبل، کہ اس سے پہلے ہم بات واضح کر چکے ہیں تم سے کہ کیا کیا چیزیں تھیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت 147 میں 6/147 کہ یہودیوں پر کیا کیا چیزیں خاص طور پر حرام قرار دی گئی تھی، اور ان میں ذی ظفر قرآن نے کہا ہے پنجوں والے جانور، پرندے یا جانور ناخنوں والے، اور وہاں یہ کہا ہے کہ اس لیے یہ انہیں سزا دی گئی تھی، ان نے کچھ جرائم کیے تھے، اس جرائم کی وجہ سے سزا دی گئی تھی۔ یہ جو سزا ہوتی ہے کہ اچھا آج تم نہیں سکول گئے، اچھی بات ہے، آج سزا یہ ہے کہ تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ قرآن نے کہا ہے وہاں بطور سزا کے، اور آپ کو معلوم ہے آپ کے ہیں بھی یہ سارے حرام ہیں، ان سے تو سزا کے طور پہ حرام ہوئے تھے، آپ نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی۔ اسے تو سزا ملی ہے، روٹی نہیں مل رہی، رفاعت والا کہتا میں ہی نہیں کھاؤں گا۔ جی ظفر کہا ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی تھی، انہوں نے جرم کیا تھا، اپنے اوپر زیادتی کی تھی، اس لیے جرم کی پاداش میں یہ کیا۔ تو اب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے ان میں اور اضافے کرنا جو ہے قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات پھر کہاں تک جاتی ہے۔ ابھی 2-4 دن ہوئے میرے سامنے ایک چیز آئی اور کھڑا اٹھا برادرانی ابھی جسے دیکھتا ہے، بہت بڑے ایک مفتی صاحب ہمارے پاکستان ایک بہت بڑے علماء کے طبقے میں وہ تقریر فرما رہے تھے کہ امت ناقابل تقسیم وحدت ہے، جس میں یہ وحدت ہے، اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، گروہبندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی چیز تھی صاحب، بڑا شکر کیا ہم نے کہ ان کے ہاں سے بھی کہیں کی آواز آئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا آگے چل کے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو وہ شخص بالکل غیر فطری بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سنیے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اختلاف تو صحابہ کرام میں موجود تھے، اچھا کس بات میں مثالیں 2 دی، کہا کہ ایک تو حرام اور حلال میں اختلاف تھا ان کا، کوئی ایک چیز کو حرام کہتا تھا، کوئی دوسری چیز کو حلال کہا کرتا تھا۔ صحابہ اعتبار کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختلاف اس معاملے میں کوئی بعد میں جا کر نہیں کہ اصل دین سے برگشتہ ہو کوئی امت اور انہوں نے یہ باتیں پیدا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آنکھ بند کرنے کی فوری بات، اور یہ بھی انہوں نے تصریح نہیں کی ہے کہ پتہ نہیں رسول اللہ کی زندگی میں بھی صحابہ موجود تھے، لیکن بہرحال اگر اس کی روایت دے دی جائے تو سمجھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد صحابہ موجود تھے، ان میں اختلاف تھا اس بات پر، حرام اور حلال میں اختلاف تھا ان میں۔ اور دوسری بات پتہ ہے میں نے کیا کی، دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے طریقے میں اختلاف تھا ان میں۔ چلیے صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز 23 سال تک، اور مدینے مکے میں کم از کم 10 برس تک ہزاروں کی موجودگی میں ان کی جماعت ان کے پیچھے موجود ہے، ان کو دیکھ رہی ہے، یہ سارے پڑھ رہے ہیں، مجمع میں کھلے بندوں ایک
محسوس طریق کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ناکوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد طبیعت وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس میں اختلاف کا نماز کا طریقہ کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آج یہ کہنا اختلاف لگا دینا چاہیے، یہ تو ناممکن ہے۔ سمجھ اس کی صحابہ نے خلاف، یعنی ان کے اعتراض یہی پڑتا تھا کہ صاحب آپ کی فرقہ بندی نے یہ کچھ کیا کہ حرام اور حلال تک بھی آپ متفق نہیں، روز ان کے یہاں باتیں کرتی ہیں، 1000 برس سے باتیں کری ہیں، کوا حلال کوا حرام فلاں جگہ حلال جگہ حرام، کئی بات ہے کہ صاحب آپ نے اس سے بھی اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا اختلاف آپ کہہ رہے ہیں، صحابہ کے بعد میں اختلاف کیا؟ پھر دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کی فرقہ بندی نے نماز جیسی چیز کو بھی متفق نہیں رہنا دیا، کوئی کسی طرح پڑھتا ہے کوئی کسی طرح پڑھتا ہے، وہ کوئی صاحب فرماتے ہیں تو صحابہ کے باہر میں اختلاف تھا نماز کے طریقے میں، تو پھر صاحب واقعات آپ کیسے پیدا کر رہے ہیں؟ کہنے میں بس اتنی بات ہے کہ اس میں لڑے جھگڑے نہیں، کسی بات سارے اختلافات رکھو پائے، لڑے جھگڑے نہیں تھے، بات رہ جائے گی نہ تمام 2 منٹ میں بات واضح کر دوں کہ اختلاف جو کہتے ہیں ناگزیر ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اور وہ شے جو آگے ناگزیر نہیں ہوتی جہاں جا کے سفر کا پڑتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ دین کے اصولوں کی 4 دیواریاں ہم نے متعین کر دی، جو معاملہ سامنے آئے قابل ہوں دل عمل ان سے مشورہ دے، مشورے کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے، اس کے متعلق اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے صرف مختلف آراء سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے، آزادی ہے پوری، اس مختلف آراء کے سامنے آنے کے بعد ایک اتھارٹی ہے، اس سے کہا گیا فائدہ عزمتا فتوکل، اور پھر جب تو سب کچھ سن لینے کے بعد ایک فیصلہ کر دے، ختم کر دے، پھر اس کے اوپر چل نکلے، تو طرح ختم ہو کے کہا آتا مشاورت میں اپنی اپنی اوپینین کا ایکسپریس کرنا، رائے دینا یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ لینا اور سب کا اس فیصلے پہ چل نکلنا یہ ہے نظام اسلامی۔ لیکن اگر ہو یہ کہ مشورہ دینے میں فیصلہ بھی ہو جائے اور اس کے جو شخص اس فیصلے کے خلاف جس نے رائے دی تھی وہ کہا کہ نہیں صاحب یہ تو تمہاری رائے کے مطابق ہوا ہے، میں تو اپنی رائے کے مطابق چلوں گا، اور سارے مشورہ دینے والے اپنی اپنی رائے کے مطابق چل نکلے، اور کہا جائے کہ صاحب یہ اختلاف کے ناقص ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، تو واحد کسے کہتے ہیں برابر میں؟ مشاورت میں جزوی امور جو سامنے آئیں زیر نظر ان میں اپنی اپنی رائے دیجیے، لیکن نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اختلاف رائے جو سامنے آ جائیں ان کے بعد کوئی ایک فیصلہ کرے، اس فیصلہ کرنے کے بعد وہ پوری کی پوری جماعت اور امت کو فیصلے کے مطابق سب ایک راستے پہ چلنا ہے، اسے کہتی ہے عبادت۔ نہ یہ کہ اختلاف ایسے معاملات میں بھی حرام و حلال میں، اور عمل میں اختلاف یہ کہ نماز کے طریقے بھی مختلف، لیکن لڑے جھگڑے نہیں، بھائی 10 واجب ہو گئی امت میں پیدا تھا، بالکل ٹھیک، تو ہر معاملے میں پھر یہی کرو، قانون سازی آپ کے یہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن کیا کرو، اپنی اپنی رائے دیا کریں، یہ بھی ناگزیر، اس کے بعد جو فیصلہ حکومت کرے کرتی پھرے، تم جو رائے دی ہے کسی نے تم اسی رائے کے مطابق کار چلے، اس لیے کہ مفتی صاحب کے نزدیک بالکل یہ ناگزیر ہے، یہ تو آپ مٹا ہی نہیں سکتے۔
اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ اختلاف بدھوں کے یہاں نکاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خدا نے یہ کہا ہے کہ اختلاف خدا کا عذاب ہے کسی قوم کی اوپر. اظہار رائے نہیں، وہ تو مشاورت کا حکم دیا ہے. اختلاف خدا کا عذاب ہے. دوسری جگہ رسول اللہ سے کہا ہے کہ جو لوگ اختلاف کریں اور پھر تفرقہ پیدا کرے تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اور آج یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمیں کہ اختلاف تو ناگزیر ہے. اختلاف اتنے بڑے عقائد میں، حرام و حلال میں اور عمل میں اختلاف یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان میں اختلاف فی العمل ہے. فرقے کے معنی یہ ہوتے ہیں بنیادی عقیدوں میں اختلاف ان کے ہیں، دین کے مخصوص اعمال میں اختلاف ان کے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کریں کہ واقعی یہ روش دین کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. بجائے اس کے کہ اس کا اعتراف کریں وہ اس کی جسٹیفیکیشن میں یہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب آپ نے ہمارے اختلاف کرا دیے صحابہ کرام نے بھی اختلاف کیا. بہرحال بات میں یہاں سے کبھی تھی یہ حرام اور حلال کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ کسی کو اس کا حق حاصل نہیں. ہم نے متعین طور پر یہ بات کہہ دی اس فہرست کے اندر نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں ترمیم و تنقید ہو سکتی ہے. حرام تو یہ ہے، باقی چیزیں جو ہیں کہو کہ ہمارے لیے طیب نہیں ہے، نہ کھاؤ. کون مجبور کرتا ہے تمہیں کسی چیز سے کھانے سے؟ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ہاں تو سن لو، نادانی سے کسی سے کوئی لفظ ہو جائے، صاحب ہو جائے، بجہالت سن لیجیے. توبہ کا مسئلہ بڑا اہم یہاں آ رہا ہے. دین کا دانش کا سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک ہی دفعہ پڑھ لیجیے، معاملہ ختم. عامل السوء بجہالت نادانستہ کوئی مجلس کسی سے ہو بجہالت ثم تابوا من بعد ذلك اس کے فوری بعد اس کو جب احساس ہو فوراً اس مجلس سے وہ بعد آ جائے وہ اصلاح ہو اور اس کے بعد آدمی اصلاح کرے تو دوبارہ وہ کچھ سوچتے ہو. ان ربا کا من بعدها یہ بات جب ہو جائے تو پھر سمجھو کہ خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ملی تمہیں. یہ نہیں کہ تم تو یہ کچھ کرتے چلے جاؤ اور وہ ادھر سے یہ کرتا چلا جائے. میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت، الہی تو ہی بتا دے کام کر کے حساب بھی تو ہی کر. یہ کیفیت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں پھر یہ ایک میں حدیث نہیں کہا کرتا، حدیث کہنے سے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ذہن میں آ جاتا ہے روایت کے لیے. لیکن معتبر ترین کتابیں جو آپ کے یہاں کی سنی جاتی ہیں حدیث کی، مسلم آگے بھی میں نے ایک دفعہ اس کو بیان کیا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد جیسا شخص کے بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ اس قسم کا وہ چچیاں نہیں بلا نہیں تھا. وہ اپنی تفسیر ترجمان قرآن میں اس کو نقل کرتا ہے. وہ روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ یاد رکھو گناہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو خدا تمہیں نکاح کر تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی اور پھر اس کی صفت غفور الرحیم عمل میں آئے گی. سنیے
گناہ نہ کرو گے تو وہ اس کے میں جو وہ اپنی غرور میں نہیں ہے وہ تو پیسہ نہیں دے گا. وہ کیا کرے گا؟ تمہاری جگہ دوسری قوم میں آئے گا جو خوددار ہوگی. یہ جن سے اس میں عجیب ہے کوئی اسے ڈھونڈتا پھرے ہے گرے صفات دکھا کر. اگر تم گناہ نہ کرو گے تو خدا تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی تاکہ خدا کی صفت رسول میں یوں کے مظہر کا تو کوئی موقع ہو. سنا برادر عزیز کیا کیا عقائد بار آئے آپ کے یہاں. قرآن نے کہا ہے کہ جہالت سے مادہ میں اس کا کوئی لفظ ہو جائے فوراً اس کا احساس ہو, احساس کے بعد ندامت ہو, ندامت کے بعد عملاً یہ کیفیت ہو واصلہ ہو اتنا اتنی کرے تو پھر جو کتنا ہو سننا ربا کا من بعد ہے مغفور اس کے بعد سمجھے کہ تمہاری حفاظت ہو سکے. آیت 119 تک ہم برادرانے 120 سے ہم آئندہ اس کو دیں گے اور اس کے ساتھ ہی سورہ النحل کی آخری آیتوں میں ہم آ گئے ہیں. آگے سورہ بنی اسرائیل کی شروع ہو جائے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب